نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی بے حساب عنایتوں کے ساتھ، بے حساب انعامات کے ساتھ، بے حساب احسانات کے ساتھ یہ ماہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا. لیکن اب اس ماہ مقدس کی یہ آخری ساعتیں ہیں، اور یہ ماہ مقدس اب رخصتی کے قریب ہے. سعودی عرب میں بھی عید کا چاند ہو چکا، عید کا اعلان ہو چکا، اور یہاں پر بھی امید یہ ہے کہ کل عید کا چاند نظر آ جائے. تو اس ماہ مقدس کی یہ آخری شب بھی ہے، اور اس اعتکاف کی ہماری یہ آخری نشست بھی ہے. یوں تو یہ نشست سارا سال بلا کسی ناغے کے جاری رہتی ہے، لیکن ہمارے دوستوں کے پاس وقت کی قلت، مصروفیت، اس لیے وقت نہیں ہوتا کہ کچھ مل بیٹھیں، کچھ حال دل کہیں، کچھ حال دل سنیں. لیکن نہ سننے کے لیے آمادہ ہیں، نہ سنانے کے لیے آمادہ ہیں. تو یہ اس اعتکاف کی ہماری یہ ممکن ہے کہ آخری نشست ہو. گزشتہ کل بات چل رہی تھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک اور بابرکت طریقے ہماری زندگیوں میں نظر کیوں نہیں آتے، اور اگر نظر آتے ہیں تو مکمل طریقے سے نظر کیوں نہیں آتے. بہت زیادہ اگر ہم اہتمام کر لیتے ہیں تو اپنی وضع خطا کو درست کر لیا، لباس کو درست کر لیا، عبادات کا اہتمام کرنے لگے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک ظاہری چیز ہے، اور ایک انسان کا ظاہری عمل ہے، ایک اس کا باطنی اور قلبی کیفیات ہے. تو بعض اوقات تو ظاہری عمل میں انسان کو یہ مغالطہ بھی ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر معزز بننے کے لیے، محترم بننے کے لیے
انسان نے کوئی ظاہری روپ دھار لیا، وہ یہ ظاہر بھی سنت کے مطابق بنانا نفع سے خالی نہیں ہے، لیکن اصل چیز جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، جو آپ کے معاملات ہیں، جو آپ کی معاشرت ہے، اور یہ دین کے اہم ستون ہیں، دین کے اہم شعبے ہیں، آخر اس پر ہمارا عمل کب ہوگا؟ کہ ہمارے معاملات شریعت و سنت کے مطابق کب ہوں گے؟ باتیں تو ہم بہت بناتے ہیں، ہماری معاشرت سنت کے مطابق کیسے ہوگی، کب ہوگی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی مثالیں بھی موجود ہیں، آپ کے اخلاق کی مثالیں بھی موجود ہیں، آپ کی گھر سے باہر کی زندگی بھی موجود ہے، اور آپ کے گھر کے اندر کی زندگی، اندرون خانہ کی زندگی، وہ بھی موجود ہے، اور امت کے سامنے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح موجود ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی حصہ، کوئی گوشہ ایسا پوشیدہ نہیں ہے کہ جو امت کی نظروں سے اوجھل ہو۔ تو جب ہمارے نبی کی تعلیمات اتنی واضح ہیں اور اس میں سے کوئی حصہ پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں، تو جو چیز اتنی واضح نظر آ رہی ہو پھر انسان اس پہ عمل نہ کرے؟ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے واضح اور روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایسے واضح اور روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ نہیں، یہاں تو کوئی گنجلک کا سوال ہی نہیں۔ اب اگر کوئی بدعملی ہماری ہے تو بھائی اس میں قصور ہمارا اپنا ہے، تو ہمیں اس اعتکاف میں بارہا یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر وہ کون کون سے راستے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اپنے نبی کے طریقوں سے دور ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک انسان کے گھر سے باہر کی زندگی ہے، ایک اس کے گھر کے اندر کی زندگی ہے۔ باہر کی زندگی میں تو ہر انسان معزز اور محترم بن جاتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے اخلاق کا برتاؤ کر لیتا ہے، لوگوں سے ہنس لیتا ہے، بول لیتا ہے، نرمی سے گفتگو کر لیتا ہے۔ کس لیے کرتا ہے؟ کہ لوگ تعریف کریں گے بڑے اچھے اخلاق ہیں، بڑی نرمی سے بات کرتا ہے، بڑی اس کی گفتگو کے اندر مٹھاس ہے۔ لیکن جب بیوی کے پاس جاتا ہے، جب والدین کے پاس جاتا ہے، تو وہ ساری مٹھاس تلخیوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب دوستوں کے پاس ہوتا ہے تو زبان جو ہے روکے نہیں رکتی، اتنی زبان چل رہی ہوتی ہے، روکے نہیں رکتی۔ اور جب گھر میں جاتا ہے تو دو لفظ بیوی کے ساتھ دلجوئی کے بولنے کے لیے آمادہ نہیں، دو لفظ ماں باپ کے ساتھ دلجوئی کے بولنے کے لیے آمادہ نہیں۔ آخر یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سے طریقے پر جا رہا ہے؟ یہ کس کی سنتوں پر یہ عمل کر رہا ہے کہ گھر سے باہر تو سب کچھ ہے اور گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے؟ ماں باپ بھی پریشان ہیں، بیوی بچے بھی پریشان ہیں۔ باہر یہ کیفیت ہے کہ دوستوں کے اندر ہزاروں لٹانے کے لیے آمادہ ہے۔ آپ دیکھ لیجیے آج کے نوجوان، آج کی دوستیاں، کہ باہر دوستوں پر سب کچھ قربان ہے، لیکن گھر میں نہ بیوی کی فکر ہے، نہ بچوں کی فکر ہے، نہ ان کی ضروریات کی فکر ہے۔ تو یہ کون سا دین ہے؟ کیا اسلام کی یہ تعلیم ہے؟ کیا اسلام کا یہ اثر، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اپنے حال سے بہت مخلوق الحال نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بارے میں مطلع کیا، معلوم کیا، پتہ چلا یہ تو مالدار آدمی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اللہ نے اگر نعمت دی ہے، مال دیا ہے، فراوانی دی ہے، ارے اس فراوانی کا اثر اس کے بدن پر بھی ظاہر ہونا چاہیے، اس کے کھانے پینے میں بھی ظاہر ہونا چاہیے، اس کے گھر بار کے اندر بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ فقر و فاقے کی حالت کے اندر زندگی گزارے۔ تو پھر اللہ نے وہ نعمت کس لیے دی ہے؟ ارے جب دنیا سے جائے گا تو ہاتھ جھاڑ کے چلا جائے گا، ساتھ جانے والا تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو دنیا کے اندر مال کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اپنی قوتوں کو، صلاحیتوں کو اس دنیا کے خاطر برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، مال جمع کرنے کے لیے، مال کی حرص کے اندر، اور
جن مقاصد کے اندر اس مال کو خرچ کرنا چاہیے ان مقاصد میں مال کو نہیں خرچ کرتا، یعنی صحیح مصرف میں بھی خرچ نہیں کرتا۔ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، تو آپ نے فرمایا کہ تیرا مال یہ کہاں سے ہوا؟ ارے تیرا تو صرف اتنا ہے جو تو نے کھا لیا وہ تیرا ہوا، اور جو تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا وہ تیرا ہوا، اور جو تو نے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا وہ تیرا ہوا، باقی تیرا تو کچھ بھی نہیں۔ کہ یہاں سے روح پرواز کی، اس قفس سے یہ روح آزاد ہوئی، سب کچھ پرایا ہو گیا، اور ابھی روح اندر ہی ہے کہ موت کی کیفیت، سکرات کی کیفیت آ گئی۔ اب اس موت کی کیفیت میں یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں کو دینا، یہ فلاں کو دینا، تو شریعت اس کو بھی قبول نہیں کرتی، اب اس کی وصیت چلنے والی نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم ظاہر اگر اپنا درست کر لیتے ہیں، لیکن بھائی معاملات بھی دین کا حصہ ہے، معاشرت بھی دین کا حصہ ہے، اخلاقیات بھی دین کا حصہ ہے، تو آخر وہ دین کے اس حصے پر ہم عمل کب کریں گے؟ ظاہری طور پر تو ہم دیندار بنے ہوئے ہیں اپنی وضع قطع کے اعتبار سے، کہ دور سے دیکھ کر کوئی کہتا ہے کہ ہاں بھائی بڑا دیندار آدمی ہے، بڑا پکا یہ نمازی آدمی ہے، اور باہر محلے میں بازار میں لوگ تعریف بھی کرتے ہیں، دفتر میں لوگ تعریف بھی کرتے ہیں، کہتے جی بڑے اچھے اس کے اخلاق ہیں، بڑی نرم یہ گفتگو کرتا ہے، لیکن گھر میں جا کر کیا ہو جاتا ہے، ماں باپ کے سامنے جا کر کیا ہو جاتا ہے، اور بیوی بچوں کے سامنے جا کر کیا ہو جاتا ہے، اور دوستوں پر تو مال لٹاتا ہے، مال کو خرچ کرتا ہے، اور ماں باپ پر خرچ کرنے میں جان نکلتی ہے، جان نکلتی ہے۔ کس طرح ماں باپ پہ خرچ کرے، اور بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں، ارے وہ تو انسان کی اصل کمائی ہے کہ ان پر اگر ان کی ضروریات پہ خرچ کر رہا ہے، ان کا خیال رکھ رہا ہے، اللہ صدقے سے زیادہ تجھے اس پہ اجر عطا فرما رہا ہے۔ یعنی ایک آدمی صدقہ کرتا ہے کس لیے کہ ثواب ملے گا، اور اس صدقے سے زیادہ اللہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں اجر عطا فرماتا ہے، اس نفلی صدقے سے زیادہ، کیونکہ یہاں فرض میں خرچ کر رہا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس میں خرچ کرنا، یہ تو فرض ہے، تو اللہ اس پر اور زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر وہاں پر بخل سے کام لینا اور اپنی زندگی، اپنے گھر والوں کی زندگی کو اجیرن بنا دینا، یاد رکھیے کہ یہ کوئی معاشرت نہیں ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن سوال ہوگا، پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی کہ جب اللہ نے تمہیں وسائل دیے تھے تو تم نے اپنے وسائل کے مطابق اپنے اہل خانہ کو سہولت کیوں نہ پہنچائی؟ سوال ہوگا۔ ایک آدمی ہے، ایک شخص کی آمدنی 10,000 روپے مہینہ ہے، ایک شخص کی آمدنی 1,00,000 روپے مہینہ ہے، تو ظاہر ہے کہ دونوں کے معیار زندگی کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ ہاں نام و نمود، ریا اور تفاخر سے شریعت منع کرتی ہے کہ خرچ تو کرو لیکن نام و نمود کے لیے خرچ نہ کرو، اور آج معاملہ الٹ ہے۔ آج نام و نمود کے لیے تو بہت خرچ کر دیتے ہیں کہ کسی شادی کا ولیمہ کرنا ہو، نام و نمود ہو، نام و نمود کے لیے تو بہت خرچ کرتے ہیں، قرض لے کر بھی خرچ کر دیتے ہیں، کس لیے کہ نام ہوگا کہ فلاں سیٹھ صاحب نے اتنی بڑی دعوت کی اور اتنے اس کے اندر کھانے بنوائے اور اتنے لوگوں کو مدعو کیا، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے، نام و نمود سے شریعت روکتی ہے، تفاخر سے روکتی ہے، دکھلاوے سے روکتی ہے، لیکن جہاں پر جائز ضروریات ہیں وہاں پر شریعت تعلیم دیتی ہے کہ ان جائز ضروریات کے اندر خرچ کرو۔ اور اگر ایک انسان ان جائز ضروریات کے اندر بھی خرچ نہیں کرتا، کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ کیوں کہ وہی اولاد، وہی بیوی، وہی ماں باپ ارے اللہ کے دربار میں مقدمہ قائم کریں گے، شکایتی بن کر آئیں گے کہ اس شخص نے ہمیں تنگ دست رکھا تھا، پریشان حال رکھا تھا۔ انسان سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا، اور پھر دنیا کا مال تو دنیا میں رہ جانے والا ہے۔ بات اس پر عرض کی جا رہی ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کو منسوب کرتے ہیں اور اس پر ہم فخر بھی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے ایسے نبی کا ہمیں امتی بنایا، تو کیا یہ خالی اتنی ہی نسبت کافی ہے؟ کل سے بات یہ چل رہی ہے، کیا صرف یہ نام کی نسبت کافی ہے کہ صرف ایک نام ہو جائے کہ بس ہم امتی ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ہمیں ضرورت نہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا اگر کوئی بہترین طریقہ ہے، بہترین اسوہ ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو جب آپ کا یہ طریقہ موجود ہے، آپ دیکھیے کہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، رات کو ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ آج بہت سی چیزوں کے ہم غلو کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور شریعت سے رہنمائی لیتے نہیں، علماء کے پاس جاتے نہیں، ایک اپنی خود رائے کی بنا پر ہم غلو کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، چاہے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو، چاہے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو، کوئی ہماری ذات سے اذیت اور تکلیف کے اندر مبتلا ہو، ہم کہتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب وہ سارا دن روزہ رکھتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ ان کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر اپنے شوہر کی تعریف کی کہ میرے شوہر ایسے ہیں کہ سارا دن روزہ رکھتے ہیں، ساری رات وہ عبادت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ بظاہر یہ اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہے، لیکن اس کے کہنے کا مقصد کیا ہے، کیا کہنا چاہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اس بات کو کہ یہ عورت کیا کہنا چاہتی ہے۔ بظاہر وہ تعریف کر رہی ہے کہ میرا شوہر تو ایسا ہے کہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اور ہمیشہ رات کو وہ نماز پڑھتا ہے۔ آپ نے ان کے شوہر کو بلایا، کیا تم ایسا کرتے ہو؟ فرمایا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے آپ نے فرمایا کہ تمہاری اس جان کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری اولاد کا بھی تم پر حق ہے۔ اگر تم رات بھر عبادت کرتے رہے تو بیوی کے حق کو کون ادا کرے گا، اور دن بھر تم روزہ رکھتے رہے تو اولاد کے حق کو کون ادا کرے گا۔ تو شریعت نے غلو سے انسان کو روکا ہے کہ شریعت کی رہنمائی لے کر چلے، اپنی طبیعت کے تقاضوں پہ نہ چلے، غلو کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اور غلو کے اندر مبتلا ہو کر انسان دین سے دور تو ہوتا ہے، لیکن کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اور آپ کی تعلیمات کے اوپر وہ نہیں آتا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ معاملات، معاشرت اور اخلاقیات یہ بھی دین کا شعبہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثالیں ہمارے سامنے روشن اور واضح موجود ہیں۔ تو جب وہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، پھر کیا رکاوٹ ہے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل نہیں کرتے؟ آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی تھیں، آپ عبادت بھی کرتے تھے، آپ کے صحابہ اور ساتھی کتنے پیارے دوست بھی موجود تھے، ان کی دلجوئی بھی کرتے تھے، گھر والوں کی دلجوئی بھی کرتے تھے، یعنی سب کے حقوق کو ادا کرتے تھے، پھر اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہوتے تھے۔ آپ روزہ بھی رکھتے تھے، آپ افطار بھی کرتے تھے، یعنی آپ نے اپنی عملی زندگی سے بتا دیا کہ دیکھو ایک مسلمان کی، ایک ایمان والے بندے کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس جس طرف کو چل پڑے تو چل پڑے، بس پھر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا کہ آخر جا کس سمت میں رہے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ نہیں، اپنی عقل کے گھوڑے جب انسان دوڑاتا ہے اور شریعت کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ کہیں پر وہ غلو میں مبتلا ہوتا ہے، افراد اور تفرید کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہم پر بہت حقوق ہیں کہ آپ کی محبت سب سے زیادہ ہو، آپ کی عظمت دل کے اندر سب سے زیادہ ہو، کیونکہ آپ نے فرما دیا کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہر چیز سے زیادہ آپ کی محبت معلوم ہوتی ہے، لیکن اپنی جان کی محبت مجھے اس سے زیادہ محسوس ہوتی ہے، یعنی آپ سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہوگے جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ فرمایا کہ اب ہوئے کامل ایمان والے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جب غور کیا کہ آپ کی ناموس کے لیے ایک عمر تو کیا، ایک جان تو کیا، ارے ہزاروں جانیں ہم قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ اور ہر ایمان والے کو اپنی جان سے زیادہ اگر محبت ہے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن اس محبت کے بھائی کچھ تقاضے ہیں۔
کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ وہ محبت خالی زبانی محبت نہ ہو، وہ خالی دعوے والی محبت نہ ہو کہ میرے دعوے کر لیے جائیں، اور اس محبت کی کوئی جھلک ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں کہیں پہ نظر نہ آئے۔ بس ہم عبادات کا اہتمام کر لیں، وضع خطا کو درست کر لیں، اور ہم سمجھیں کہ بس ہم نبی کے وفادار ہو گئے، تو معاملات پر کون عمل کرے گا؟ کیونکہ دوسری مخلوق آئے گی۔ معاشرت پر کون عمل کرے گا؟ اخلاقیات پر کون عمل کرے گا؟ یہ بھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور آپ کے طریقے ہیں، آخر اس پر ہم کب عمل کریں گے؟ تو زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہونا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حق ہے۔ اور چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت درود و سلام کا اہتمام۔ اور آج اتنا اہم حق آج ہم سے یہ چھوٹا ہوا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، چاہے ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے معمولات زندگی کے اندر درود پاک کا کوئی حصہ موجود ہو، کوئی نصاب موجود ہو کہ میں نے روزانہ اتنے مرتبہ درود پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا ہے، بھیجنا ہے؟ آخر کوئی معمول میں شامل ہے؟ ہر شخص اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ جبکہ درود پاک کتنا فائدے اور نفع والا عمل ہے، کہ درود پاک کسی بھی حال میں نفع سے خالی نہیں ہے، کسی بھی حال میں نفع سے خالی نہیں۔ اور کتنا بڑا یہ عمل ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کی ہولناکیوں میں وہ امن سے رہے، قیامت کی ہولناکیوں میں اسے میرا ساتھ اور قرب نصیب ہو، فرمایا کہ مجھ پر وہ درود و سلام کی کثرت کرے، قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا۔ اور کون شخص نہیں چاہتا کہ قیامت کی ہولناکیوں سے وہ بچا رہے؟ لیکن اس کے بچنے کے جو راستے اور طریقے ہیں آج ہم نے وہ چھوڑ رکھے ہیں۔ چاہتے تو ہیں، یہ دل میں چاہت کا ہونا یہ تو ایک نری تمنا اور ایک ہوس کی بات ہے، کہ ایک ہوس ہے، ایک آرزو ہے، لیکن کبھی اس کو ایسی تمنا کے اندر بدلا کہ جس کو انسان حاصل کیے بغیر چین اور اطمینان سے نہ بیٹھے۔ کبھی ایسی جستجو ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی کہ ہم ایسی جستجو کے اندر لگیں کہ جب تک اس چیز کو حاصل نہ کر لیں چین اور اطمینان سے نہ بیٹھیں۔ آج یہ جستجو ہمارے اندر نہیں ہے۔ باتیں تو بہت ہیں، باتیں تو بہت ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، آپ دیکھ لیجئے کیسی بہاریں نظر آتی ہیں، اور پھر ربیع الاول کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، محبت کا، آپ سے وفا کا یہی حق ہے کہ جب ربیع الاول آئے تو 12 دن ہم کچھ اہتمام کر لیں، ذکر رسول کر لیں، ذکر مولود کر لیں، اور پھر اس کے بعد سارا سال کے لیے آپ کو بلا دیا جائے؟ کیا آپ کا یہی حق ہے؟ ارے بھائی یہ وفا نہیں، یہ تو بے وفائی کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر اتنا بڑا ہے کہ کوئی لمحہ انسان کی زندگی کا ایسا نہ ہو کہ جب اس کے محبوب سے اس کا خیال ہٹا ہوا ہو۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا ممکن ہے، ناممکن نہیں، کہ اگر انسان کی زندگی کے اندر یہ سوچ اور فکر پیدا ہو جائے کہ میرا کوئی کام سنت کے خلاف نہ ہو، میرا کوئی کام سنت کے خلاف نہ ہو، تو بس اسے ہر وقت دھیان حاصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہر وقت وہ فکر اور ذکر اس کے اندر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ تو بہت ہی آسان کام ہے، مشکل نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واللہ حق بھی یہی ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جو آپ کے خیال کے، آپ کے تصور کے بغیر گزرے۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب اپنی امت کو کسی حال میں فراموش نہیں کیا، اپنی امت کو ہر موقع پر آپ نے یاد رکھا، آپ قربانی فرما رہے ہیں، امت کی طرف سے بھی بکرا مینڈا ذبح فرما رہے ہیں، آپ اندازہ کیجیے۔ پوچھا کہ یہ کس کی جانب سے؟ کہا کہ امت کی جانب سے۔ آپ آب زمزم کا پانی نوش فرما رہے ہیں اور بچا ہوا پانی آب زمزم کے کنویں میں ڈال رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ بچا ہوا پانی صحابہ کو دے دیا کرتے تھے، صحابہ پی لیتے تھے، اور آج یہ خلاف معمول آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمانے لگے کہ بعد میں آنے والی امت کا خیال آ گیا تھا۔ یعنی وہ کون سا موقع ہے کہ جب آپ نے امت کو فراموش کیا ہو؟
ایک مرتبہ آپ نے آب زمزم اپنے منہ میں بھرا اور اس آب زمزم کی کلی زمزم کے کنویں میں کی. پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیا کیا, خلاف معمول ایسا کیا؟ فرمایا کہ بعد میں آنے والے بھائیوں کا خیال آ گیا تھا. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آب زمزم کے لاکھ فوائد صحیح کہ وہ پانی کتنے کتنے فائدوں والا پانی ہے, اس میں کیا کیا معدنیات اور منرلز شامل ہیں, لیکن آب زمزم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں لعاب دہن شامل ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس سے بڑھ کر آب زمزم کی کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی. ایک عاشق کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس کے محبوب کا لعاب دہن اس پانی کے اندر شامل ہے. بس سب سے بڑی فضیلت ہمارے لیے یہی ہے. باقی اس کی لاکھ فضیلت اپنی جگہ پر صحیح, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اپنی امت کو یاد رکھا ہے. اور کل بھی میں نے کئی واقعات عرض کیے کہ اگر آپ کو خیال تھا تو امت کا خیال تھا, لیکن کیا ہمیں بھی اپنے نبی کا کبھی خیال آتا ہے؟ کیا ہم بھی کبھی اپنے نبی کے ذکر میں لگتے ہیں؟ اکثر ایسا نہیں ہے. جبکہ درود پاک کے کتنے فائدے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ مجنو دریا کے کنارے بیٹھا ریت پر انگلی سے لکھ رہا ہے لیلا 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 لیلا. کسی نے پوچھا مجنو سے یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اپنے محبوبہ کے نام کی مشق کر رہا ہوں اور اس نام سے اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ لکھ کر اس سے نصیحت کا حصہ نکالتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک مردار کی محبت میں تو انسان کا یہ حال ہو جائے کہ اس کے نام سے, اس کے نام کو لکھ کر, اس کے نام کو ذکر کر کے اپنے دل کو تسلی دے رہا ہے. ایک مردار کی محبت میں انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ عشق مولا کی کم از لیلا بود, کیا مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کم ہو گیا کہ لیلا کا عاشق تو اس کا نام لے اور مولا کا عاشق اس کا نام نہ لے, نبی کا عاشق اپنے نبی کا نام نہ لے. یہ کیسا عاشق ہے کہ عشق کا دعوے دار تو ہے لیکن اس کی زبان پر اپنے نبی کا نام نہیں آتا, اس نبی کے طریقوں پر یہ عمل نہیں کرتا. تو بھائی یہ محبت کیسی محبت ہے؟ ہم محبت کا انکار نہیں کرتے, ہم یہ نہیں کہتے کہ محبت نہیں ہے. ہر ایمان والے کے دل میں محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس محبت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ہر مسلمان کے دل کے اندر وہ محبت موجود ہے, لیکن بھائی وہ محبت ذرا ناقص درجے کی محبت ہے. اس محبت کو کامل درجے کی محبت تک پہنچانا چاہیے, اس کو ترقی دینی چاہیے. محبت سے انکار نہیں ہے, محبت تو موجود ہے. اور وہ کامل درجے کی محبت کب ہوگی؟ وہ جب ہوگی کہ جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کریں گے, ہر طریقے پر عمل کریں گے. گھر میں جائیں گے تو سلام کریں گے, یہ نہیں کہیں گے کہ بیوی مجھے سلام کرے, میں بیوی کو کیوں سلام کروں. نہیں, پہل سلام کے اندر کریں گے, اچھے اخلاق کا برتاؤ کریں گے, نرمی کا برتاؤ کریں گے, اللہ کی مخلوق کے ساتھ درگزر کریں گے. یہ کیا ہوگا کہ ہم اپنے نبی کے طریقوں پر عمل کریں گے, اور جتنا اپنے نبی کے طریقوں پر عمل کرتے جائیں گے اتنا اپنے نبی کے قریب ہوتے جائیں گے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ میں سے ہیں, بہت ہی پیارے صحابہ میں سے. اور جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت فرمایا, تو انداز مبارک یہ تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ان کے ساتھ چل رہے ہیں, اور مدینے کی حدود تک ان کو رخصت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور بہت سی نصیحتیں فرماتے جا رہے ہیں کہ اے معاذ وہاں پر کس طرح سے رہنا, کیا کرنا. ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اے معاذ اپنے عمل کو خالص رکھنا, اے معاذ اپنے عمل کو خالص رکھنا, پھر تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہوگا. یعنی اگر تمہارے اس عمل میں اخلاص ہوگا, للہیت ہوگی, خلوص ہوگا, تو پھر وہ تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہوگا. اور پھر آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ شاید اب تیری میری ملاقات نہ ہو سکے,
اشارہ فرما دیا کہ میرا دنیا سے جانے کا زمانہ قریب ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی نے جب یہ بات سنی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ آپ نے اپنے چہرہ مبارک کو مدینے کی طرف پھیر لیا اور ایک بات فرمائی، اور بھائی وہ ہم سب کے لیے وہ بات ہے کہ اللہ کرے کہ وہ ہمارے دل کے اندر اتر جائے، دل میں پیوست ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، جو شخص میرے طریقے پر ہے، خواہ وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہے، لیکن فرمایا کہ جو میرے طریقے پر ہے وہ مجھ سے قریب ہے، وہ مجھ سے قریب ہے، اور جو میرے طریقے پر نہیں ہے، چاہے وہ مدینے کا رہنے والا ہے لیکن مجھ سے قریب نہیں ہے۔ اب ایک شخص آپ سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، لیکن اگر وہ اپنے وطن میں رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کر رہا ہے، آپ کی سنتوں کو زندہ کر رہا ہے، اور بھائی سنت تو زندہ ہے، جو اس سنت پہ عمل کرتا ہے، ارے اس کی مردگی جو ہے حیات کے اندر بدل جاتی ہے، اس کے اندر زندگی آ جاتی ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں کہ جب دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا، ایسے زمانے میں جو میرے طریقے پر عمل کرے گا، میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ارے بھائی ہمارے لیے تو بہت فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اس ایسے زمانے کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ اس زمانے کے اندر عمل تھوڑا بھی کریں گے لیکن ثواب بہت زیادہ پائیں گے۔ تو پھر محرومی کی بات ہے کہ اس کے باوجود ہم عمل نہ کریں، اس کے باوجود نبی کی سنتوں کو ہم پامال کریں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ جو شخص میرے طریقے پر ہے، خواہ وہ کہیں کا رہنے والا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ مجھ سے قریب ہے، اور جو میرے طریقے پر نہیں، چاہے بظاہر وہ قریب کا رہنے والا ہے لیکن فرمایا وہ مجھ سے دور ہے۔ اب ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر کتنا قرب پایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ قرب اتنا ہی قرب ہوگا جتنا اس کا اتباع سنت پر عمل ہوگا، اور ہر قسم کی سنتوں پر عمل ہوگا، اتنا ہی قرب اس کی زندگی میں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میں درود شریف کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ درود پاک یہ بھی ایک بہت بڑا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن آج ہماری زندگی کے اندر درود پاک کا کوئی حصہ نہیں ہے، اکثر لوگوں کی زبان پہ نہیں آتا۔ جبکہ وہ حدیث مبارکہ میں گزشتہ جمعے بھی عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ خلاف معمول ایک نئی بات دیکھی؟ آپ نے فرمایا کہ جب منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے 3 بد دعائیں دی، اور آپ نے ان بد دعاؤں پر آمین کہا، یعنی قبولیت کی مہر لگا دی۔ پہلی بد دعا کیا دی کہ جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، ایسا شخص ہلاک ہو، برباد ہو۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اب ایسے شخص کی بربادی میں کیا شک ہوگا؟ اور دوسرے فرمایا کہ جو شخص اپنے بوڑھے والدین کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، فرمایا کہ ایسا شخص بھی ہلاک ہو، برباد ہو۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اور تیسری بد دعا یہ دی کہ جو شخص ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے باوجود اپنی بخشش و مغفرت نہ کرائے، یعنی یہ تو بخشش و مغفرت والا ایک موسم اور ایک سیزن آیا تھا کہ جس میں بخشش و مغفرت عام تھی، تو ایسے موسم میں بھی اس نے اپنی بخشش و مغفرت نہ کرائی، ایسا شخص بھی ہلاک ہو، برباد ہو۔ آپ نے فرمایا آمین۔ تو اندازہ کیجئے کہ ایسے شخص کی بربادی میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ اور ایک حدیث کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جگہ پر بیٹھا اور وہاں پر اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا اور مجھ پر درود نہ بھیجا، فرمایا کہ اس کے اس بیٹھنے میں گھاٹا ہو، یعنی وہ بیٹھنا نفع والا نہیں ہوگا بلکہ وہ گھاٹے والا ہوگا۔ آج کتنا ہماری زبان پر درود پاک آتا ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے اس عادت کو اختیار ہی نہیں کیا۔ اگر ہم اس عادت کو اختیار کرتے تو بھائی بے تکلف ہماری زبان پہ درود پاک جاری ہوتا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہماری زبان پہ درود پاک ہوتا۔
ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے معمولات میں کتنا درود پاک رکھوں؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی سوچ لو جتنا آپ رکھنا چاہتے ہو۔ کہنے لگے کہ میں اپنے معمولات میں 1/4 اس کا کوارٹر درود پاک رکھوں گا اور باقی 3 حصے دوسرے معمولات۔ آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا، لیکن اگر اضافہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا نصف دیگر معمولات اور نصف درود پاک کا اہتمام۔ آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا، لیکن اگر اس میں اضافہ کر لو تو بہتر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 3 حصے درود پاک اور 1 حصہ دوسرے معمولات۔ آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا، لیکن اگر اضافہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں کل کا کل ہر وقت درود ہی بھیجا کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تیری دنیا اور آخرت کی ہر حاجت کی کفالت کرے گا۔ دنیا و آخرت کی ہر ضرورت کی اللہ کفالت کرے گا۔ اور ایک حدیث کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 3 آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، اللہ نصیب فرما دے۔ اللہ سے بھائی مانگنا چاہیے، اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ وہ وقت بڑا ہی شدت کا وقت ہوگا، ایک قسم پرسی کا عالم ہوگا، اور اس میں وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جو اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی عمل تو نہیں ہے، اللہ سے سوال ہی کر لیں، بھیک ہی مانگیں کہ اللہ تو ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ تو وہ 3 آدمی کون سے ہوں گے؟ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہوگا جو کسی مصیبت زدہ کی تکلیف کو ہٹا دے، کسی مصیبت زدہ کی تکلیف کو ہٹا دے۔ فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہم لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ کہیں پہ ماں باپ کو، ارے غیروں کو تو جانے دیجئے، غیروں سے کیا بھلائی کی توقع ہے؟ کہیں ماں باپ کو تکلیف میں مبتلا کیا، کہیں بیوی بچوں کو تکلیف میں مبتلا کیا، کہیں بہن بھائیوں کو، کہیں رشتہ داروں کو۔ آج یہ کیفیت ہے کہ بجائے اس کے کہ کسی کے اوپر سے ہم تکلیف کو ہٹا دیں، ارے آج تکلیف کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ اب ایسا شخص سوچ سکتا ہے کہ اس کا انجام اللہ کے نزدیک کیا ہے، کیا انجام ہوگا؟ جبکہ اللہ کے حبیب اتنی بڑی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ سے تکلیف کو ہٹا دے، اس کے دکھ اور درد میں شریک ہو جائے، اس کی دکھ اور تکلیف کو دور کرنے میں مدد کرے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ آپ دیکھیے حدیث میں واقع آتا ہے کہ وہ ایک شخص راستے میں کہیں سفر کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کتے کا بچہ، ایک فاحشہ عورت کا واقعہ بھی آتا ہے اور ایک شخص کا واقعہ بھی آتا ہے۔ وہ شخص پیاسا تھا، کنویں کے پاس پہنچا، لیکن کنویں پر کوئی ڈول اور رسی نہیں تھی۔ وہ کنویں کے اندر اترا اور کنویں کے اندر اتر کر اس نے پانی پیا۔ پانی پی کر جب باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا پانی کی پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اب رسی بھی نہیں ہے، ڈول بھی نہیں ہے، پانی نکالے کس طرح سے؟ اور پانی بھی کنویں کے نیچے ہے۔ وہ شخص دوبارہ کنویں کے اندر اترا، اس نے اپنے پیر سے چمڑے کا موزہ نکالا اور اس موزے میں پانی بھرا اور اس کو دانتوں سے پکڑا، اور دانتوں سے پکڑ کر وہ اوپر لے کر آیا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ اور میں کہ اللہ کو اس کی ادا پسند آ گئی، اللہ نے اس پر اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو ایک جانور پر رحم کرنے پر اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور ایک نہیں کتنے ہی واقعات ہیں کہ جانور کے اوپر رحم کرا تو اللہ نے بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو جو ماں باپ پہ رحم کرے گا کیا اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی؟ کیا بیوی بچوں پر جو رحم کرے گا اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے ہی سے بخشش و مغفرت ہوگی۔ ارے بعض اوقات انسان ایسے اعمال کر گزرتا ہے کہ اللہ اس کی عبادت کو بھی قبول نہیں کرتا، اللہ کی مخلوق کو جب اذیت اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ ایک مرتبہ گھر والے کہیں پر جا رہے تھے اور گھر میں مرغیاں پالی ہوئی تھی،
تو گھر والوں نے کہا کہ ان کو فلاں ٹائم دانا یا پانی ڈالنا ہے، آپ ڈال دیں گے؟ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے میں ڈال دوں گا۔ گھر والے چلے گئے۔ حضرت اپنے کام میں لگے، مصروف تحریری کام تھا تصنیف و تالیف کا، ذہن سے نکل گیا کہ کس ٹائم ان کو دانا پانی ڈالنا تھا۔ اب حضرت اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن آمد بند ہو گئی، قلم رک گیا۔ پریشان ہے کہ یہ قلم کیوں رک گیا، آمد بند۔ سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ قلم ہی نہیں چلتا۔ بہت سوچ کر ذہن میں آیا، ارے یہ وقت تو ان کو جو مرغیاں گھر کے اندر تھیں ان کو دانا پانی ڈالنا تھا اور میں تو بھول گیا۔ فرماتے کہ میں فوراً اٹھ کر گیا، ان کو جا کے دانا پانی ڈالا اور اس کے بعد آ کر بیٹھا، اللہ نے پھر علوم القا کیے، پھر قلم چل پڑا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جانور کے دانا پانی کے اندر تاخیر ہو گئی تو آمد علوم کی بند ہو گئی، چلتا ہوا قلم رک گیا۔ اور جو بیوی بچوں کا دانا پانی کم کرے، بیوی بچوں پہ تنگی سختی کرے، ماں باپ پہ تنگی اور سختی کرے، اس کے کام کے اندر خیر آ سکتی ہے؟ اس کے کام کے اندر کبھی بھلائی آ سکتی ہے؟ اس کے کام میں کبھی سیدھ آ سکتی ہے؟ پھر ایسا شخص در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور پریشانیوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق کو اذیت و تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ تو پہلا وہ شخص کہ جو کسی مخلوق سے اس کی تکلیف کو ہٹا دے، اس کے دکھ درد میں اس کا ساتھ دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور بیوی بچوں کا تو بہت بڑا درجہ ہے، ماں باپ کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اور دوسرا وہ شخص فرمایا کہ جس نے میری سنتوں پر عمل کیا، میرے طریقوں پر عمل کیا، جس نے میری سنتوں پر عمل کیا، قیامت کے دن یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ ہمیں سنتوں سے محبت عطا فرما دے اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اور تیسرے فرمایا کہ وہ شخص جو کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھنے والا ہوگا، کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، فرمایا کہ یہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو بھائی درود پاک کے بہت فائدے ہیں، اور اپنے نبی سے جو وفا ہے، اصل چیز تو یہ ہے کہ درود پاک بھی وہی پڑھے گا جس کے دل میں وفا ہوگی، آپ کے طریقوں پر وہی عمل کرے گا جس کے دل میں وفا ہوگی۔ اور اپنے نبی کے ساتھ جو یہ وفا ہے بھائی، یہ بہت ہی قیمتی سودا ہے، اللہ ہمیں اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ اس میں ہماری نجات ہے، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ وہ چیز ہمارے دل دماغ کے اندر بٹھا دے، پیوست کر دے، راسخ کر دے کہ ہماری نجات اور کامیابی کس کے اندر ہے، وہ غیروں کے طریقے میں نہیں، غیروں کی غلامی میں نہیں، وہ اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنے میں ہے۔ اور جس درجے کی وفا ہوگی یاد رکھیے اسی درجے کی کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ صحابہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ خوشی کے آثار ہیں، اور وہ خوشی کے آثار ایسے ہیں کہ وہ خوشی جھلک رہی ہے، نظر آ رہی ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ صحابہ تو عاشق تھے، بات بات میں کہتے تھے کہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ یہ آپ کی خوشی کا آج سبب کیا ہے کہ یہ خوشی اس درجے کی نظر آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی حضرت جبرائیل آئے تھے، اور حضرت جبرائیل اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ اس کی 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا، اللہ اس کے 10 گناہوں کو مٹائے گا، اللہ اس کے 10 درجوں کو بلند فرمائے گا۔ اور اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے، وہ فرشتہ اس کے لیے وہی کہے گا جو وہ میرے لیے کہے گا۔ پوچھا کہ حضور وہ فرشتہ کیسا، وہ کیا کہے گا؟ فرمایا کہ وہ فرشتہ کہے گا وَأَنْتَ صلی اللہ علیہ، یعنی جو تو نے حضور پر درود بھیجا تو اللہ تجھ پہ درود بھیجے۔ تو بھائی درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فوائد۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پہ 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار براءۃ من النفاق، کہ آگ سے بھی آزادی، نفاق سے بھی آزادی، اللہ اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے۔
اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور جو درود پاک میں کثرت کرتا ہے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ بھی ہوں گا، سفارشی بھی ہوں گا۔ جو درود پاک میں کثرت کرے میں اس کے لیے قیامت کے دن گواہ بھی اور سفارشی بھی۔ اور بھائی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا گواہ مل جائے، آپ جیسا سفارشی مل جائے، پھر اس کی تو کشتی پار ہے، پھر اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ لیکن اللہ ہمیں استعزار عطا فرما دے، اپنے نبی کی اللہ محبت کا کوئی ذرہ ہمارے دل میں عطا فرما دے، کوئی ذرہ اللہ ہمیں عطا فرما دے کہ ہم اپنے نبی کے اتباع کے اندر بے چین رہیں، بے کلی لگی رہے، کہ جب تک ہم سنتوں پہ عمل نہ کریں ہماری زندگی کے اندر چین اور سکون نہ ہو۔ تو بھائی درود پاک کے بہت فائدے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن، اور یہ آج شب جمعہ ہے، کل جمعے کا دن ہے، تو یہ شب جمعہ اور یوم جمعہ، یہ شب جمعہ اور یوم جمعہ یہ یوم درود بھی ہے، کہ اس دن جتنا درود پاک آدمی پڑھتا ہے اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر پر جو درود پاک پڑھا جاتا ہے، یعنی آپ کے مواجہ شریفہ پر کھڑے ہو کر جو آدمی درود پاک پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اسے خود سنتا ہوں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور جو دور سے درود پاک پڑھا جاتا ہے اللہ نے ایسی سیاح ملائکہ کی جماعتیں مقرر فرمائی ہیں کہ اس درود پاک کو وہ جمع کرتے رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیر اور جمعرات کو شب جمعہ میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور جو شب جمعہ اور یوم جمعہ میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اسی دن آپ کی خدمت میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ وہ ایک ہدیے کی شکل میں پہنچایا جاتا ہے، جیسے کوئی تحفہ کسی کو دیا جاتا ہے اور اس کا نام وہاں پہ پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ مجھ سے بہتر ہے میرا ذکر ان کی محفل میں، کہ ہمارا نام ہمارا ذکر ان کی محفل میں آ جائے، اور اس سے بڑھ کے اور کیا شرف ہوگا، کیا سعادت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعے کو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، 1000 مرتبہ، اور سب سے مختصر درود پاک کا صیغہ کون سا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسنون بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ تعلیم فرمایا، اس لیے مسنون درود پاک ہے، اور وہ درود پاک جو کہ مسنون ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ جو منقول ہے۔ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سلام تو آپ پر بھیجتے ہیں لیکن درود کا کیا طریقہ ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہر التحیات میں پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا، اور تمام درودوں میں سب سے افضل درود پاک جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک جنت پہ اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، یعنی جنت کا ٹھکانہ پہلے دیکھے گا، اس کی موت اسے بعد میں آئے گی، پہلے جنت کا ٹھکانہ دکھلایا جائے گا کہ دیکھ یہ تیرا جنت کا ٹھکانہ ہے۔ ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے کہ بہت بیمار ہوئے، رشتہ دار اعزاء اقربا جمع ہو گئے، حالت ایسی کہ دنیا سے جانے والے ہیں، فرمانے لگے کہ بھائی تم فکر نہ کرو میں ابھی جانے والا نہیں۔ کہا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ آپ جانے والے نہیں؟ فرمانے لگے کہ میں نے ہمیشہ اس سنت پر عمل کیا ہے، آپ کی اس تعلیم پر عمل کیا ہے کہ جمعے کے دن ہمیشہ 1000 درود پاک کا اہتمام کیا ہے، اور ہمارے نبی کا یہ وعدہ ہے کہ مرنے سے پہلے جنت کا ٹھکانہ دکھلایا جائے گا، اور اب تک میں نے جنت کا ٹھکانہ نہیں دیکھا اس لیے ابھی میں جانے والا نہیں، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ تو بھائی کتنا بڑا فائدہ ہے 1000 مرتبہ، اور کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر آدمی 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے تو بہت تھوڑی سی دیر کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم 15-20 منٹ میں 1000 مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ تو کیا اپنے نبی کے ساتھ اپنی محبت
اور تعلق کا اظہار، وفا کا اظہار کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس 15-20 منٹ بھی نہیں ہے؟ جبکہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے اپنی راتوں کو قربان کیا، اپنے دنوں کو قربان کیا۔ کیا ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ ہم کوئی وقت بیٹھ کر اپنے نبی سے اپنی وفا کا اظہار کریں؟ آج ساری رات جو ہے موبائل فون پر تو لگے رہتے ہیں، SMS بھیجنے کے اندر لگے رہتے ہیں، نہ معلوم کن کن خرافات کے اندر لگے رہتے ہیں۔ کیا اپنے نبی کے ساتھ کوئی وفا کا اظہار نہیں ہونا چاہیے؟ پھر جمعے کے دن جو 80 مرتبہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، یعنی عمل مختصر، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اس امت کے مختصر اعمال میں اس کو اجر و ثواب بہت رکھا گیا، بہت دیا گیا، کہ عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں اکثر نماز کا سلام پھرتا ہے، ادھر امام نے نماز کا سلام پھیرا، ادھر لوگوں کی گردنیں پیچھے کی طرف مڑنے لگی کہ نکلنے کا راستہ کہاں سے ہے؟ اللہ کے گھر سے یہ تو ہمارا تعلق ہے۔ پھر کسی کی نماز کی بھی پرواہ نہیں کہ نمازی کے آگے سے گزر رہے ہیں، اس کی بھی پرواہ نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا جو گناہ ہے، اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ کتنا گناہ ہے تو 40 سال تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہے لیکن کسی نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ لیکن آج تو اتنی عجلت ہے کہ نہ معلوم کوئی فلائٹ نکل رہی ہے، کوئی ٹرین اس کی نکل رہی ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرے، کچھ بھی کرے، کسی کے سر کے اوپر سے پھلانگے، لیکن اس نے مسجد سے نکل کے جانا ہے۔ اور اکثر تو اب ذوق اتنا بگڑ گیا کہ جو مسجد میں آنے والا ہے وہ آ کے پیچھے بیٹھتا، آگے کوئی نہیں آتا۔ اور آگے کی فضیلت، اس پہلی صف کی وہ فضیلت ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پہلی صف کی فضیلت لوگوں کو معلوم ہو جائے، اس کے لیے لوگ قراندازی کریں کہ پہلی صف میں کون بیٹھے۔ اور آج پہلی صف خالی ہوتی ہے لیکن آخری صف میں بیٹھتے ہیں، آج یہ تو ذوق ہو گیا۔ تو جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پاک کتنا وقت لگتا ہے بھائی؟ 5-7 منٹ لگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما، چھوٹا سا درود پاک ہے، لیکن 80 سال کی عبادت کا ثواب اور 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس دن حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص یہ کہے جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ، اب چھوٹا سا ایک جملہ ہے، فرمایا کہ یہ 70 فرشتوں کو اس کا ثواب اتنا ہے کہ 70 فرشتوں کو 1000 دن کے لیے مشقت میں ڈال دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا درود پاک کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ 70 فرشتے 1000 دن کے لیے مشقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی ہمارے معمولات زندگی کے اندر درود پاک کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اللہ کے ذکر کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی ہونا چاہیے، اور وہ سنتیں ہر اعتبار سے ہیں، وہ گھر کے اندر کی سنتیں بھی ہیں، باہر کی سنتیں بھی ہیں، معاشرت کی بھی ہیں، معاملات کی بھی ہیں، اخلاقیات کی بھی ہیں، اللہ کی مخلوق سے ہمدردی بھی ہے، یہ سب ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں۔ تو جس موقع کی جو تعلیم ہو بس وہ پیش نظر رہے اور سوچ سوچ کر اس پہ عمل کرتا رہے، یہی اپنے نبی کے ساتھ وفا ہے کہ زندگی کے کسی لمحے پر، کسی حصے پر اپنے نبی کی تعلیمات کو فراموش نہ کرے، ہر وقت یہ سوچے کہ میرے نبی کا اس موقع پہ کیا عمل ہے، اور اگر معلوم نہیں ہوتا تو پوچھ لے، بتانے والے علماء کرام موجود ہیں۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے خطے کے اندر رکھا ہے کہ جہاں پر دین کی بہاریں موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ ورنہ دنیا میں ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں لوگوں کو دین کی رہنمائی کرنے والے موجود نہیں۔ تو بھائی جب ہمارے پاس ہمارے رہنما موجود ہیں، وہ رہنما ادارے بھی موجود ہیں، وہ رہنما شخصیات بھی موجود ہیں، تو پھر ان سے استفادہ کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی طریقہ معلوم نہیں ہوتا تو اپنی مرضی سے عمل نہ کریں، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، بلکہ پہلے کسی سے جا کر پوچھ لیں کہ صحیح عمل کیا ہے۔ تو بھائی ہمیں صحیح عمل کرنا چاہیے، اور اللہ کی اس نعمت پر، اس توفیق پر جو اعتکاف کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، رمضان کی صورت میں عطا فرمائی، روزے کی صورت میں عطا فرمائی، نماز تراویح کی صورت میں عطا فرمائی، اب آہستہ آہستہ ایک ایک چیز جو ہے وہ رخصت ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر کل چاند ہو گیا تو تراویح بھی رخصت ہو گئی، اور اگر کل چاند ہوا تو یہ سحری بھی آخری ہوگی، پھر روزہ بھی آخری ہوگا، پھر نمازیں بھی آخری ہوں گی، عشاء کی نماز بھی آخری ہو چکی۔
تو بھائی اب یہ رخصتی کے قریب ہے، اور ایمان والے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب رمضان رخصت ہونے لگے تو اس کا دل رنجیدہ ہونا چاہیے. یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، کیونکہ ایمان والا بندہ یہ چاہتا ہے کہ رمضان کی بہاریں اسی طرح چلتی رہیں اور ساری زندگی اسی طرح روزے رکھتا رہے. تو ہمارا دل رنجیدہ ہونا چاہیے. جیسے کسی معزز مہمان کی رخصتی پر دل رنجیدہ ہوتا ہے، آدمی آنسوؤں کے ساتھ رخصت کرتا ہے، تو اللہ کے اس مہمان کے ساتھ بھی ہمارا یہی تعلق ہونا چاہیے کہ اس کی رخصتی پر ہمارا دل رنجیدہ ہو. یہ نہیں کہ عید کی خوشی میں اس کی رخصتی کو ہم بھول جائیں. بھائی عید تو آنی ہی ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ عید تو آئے گی، خوشیوں کا پیغام لے کر آئے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کی رخصتی کو ہم بھول جائیں، بلکہ اس کی رخصتی کو یاد رکھیں. اور جیسے ایک معزز مہمان کو رخصت کیا جاتا ہے دل کی ہمدردی کے ساتھ اور ایک رنجیدگی کے ساتھ، ہم اللہ کے اس مہمان کو رخصت کریں. اور کس طرح سے رخصت کریں کہ استغفار ہم اپنے عمل پہ کریں کہ یا اللہ ہم سے اس کا کوئی حق ادا نہ ہو سکا. اس مہمان کی نہ عظمت کا حق ادا ہوا، نہ اس کی عبادت کا حق ادا ہوا، نہ اس کے دن اور رات کا کوئی حق ادا ہوا، نہ ان راتوں کا ہم سے حق ادا ہوا، نہ اللہ کے گھر کا کوئی حق ادا ہوا. اس پر استغفار کریں. یہ نہیں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، کسی خوش فہمی کے اندر مبتلا ہو جائیں، بلکہ کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہیں، لرزتے رہیں کہ اللہ ہم سے حق ادا نہ ہوا، ہماری کوتاہیوں کو یا اللہ معاف فرما دو. اور پھر یہ رمضان جو کچھ ہمیں سبق دے کے جا رہا ہے، اس سبق کو ہم یاد رکھیں کہ سب سے بڑا سبق جو ہے یہ رمضان تقویٰ کا دے کے جا رہا ہے، کہ اس کی غرض و غایت اس روزے کی تقویٰ ہے. اور وہ تقویٰ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو عطا فرماتا ہے. اب استعداد جدا جدا ہے کہ کس نے کتنا حاصل کیا، لیکن حاصل سب کو ہوا. کسی کو کم ہوا، کسی کو زیادہ ہوا، جس کی جیسی پیاس، جس کی جیسی طلب، اس کو اتنا ہی حاصل ہوا اور ویسا ہی حاصل ہوا، لیکن سب کو حاصل ہوا. اور جتنا بھی حاصل ہوا تو بھائی اس کو ترقی دینی چاہیے. یہ نہیں کہ رمضان کے بعد اس کو روبہ تنزل کر دیا جائے، تنزلی کا شکار کر دیا جائے. نہیں، جیسا بھی حاصل ہوا اس کو ترقی، اور وہ ترقی نیکیوں کے ساتھ ہوگی، وہ گناہوں سے بچ کر ہوگی. تو جس طرح رمضان میں اعتکاف میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گناہوں سے بچنے کی توفیق ملی، نیک عبادت کی، اللہ سے رجوع ہونے کی توفیق ملی، دعاؤں کی، ذکر اذکار کی توفیق ملی، درود پاک کی توفیق ملی کہ روزانہ فجر کے بعد 1.25 لاکھ درود پاک کا اہتمام ہوتا رہا. یہ کہ معمولی بات نہیں، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو یہ سب کچھ ہمیں اس بات کی یاد تازہ رہنی چاہیے کہ ہم اس سبق کو یہاں سے جانے کے بعد بھی یاد رکھیں اور ان معمولات کی پابندی ہم کرتے رہیں. قلت اور کثرت کی بات نہیں ہے کہ اگر یہاں پر ہم کثرت کے ساتھ کر رہے تھے، لیکن بھائی یہاں سے جانے کے بعد ظاہر ہے کہ انسان کے ساتھ دنیا کے مشاغل بھی ہیں، تو اس میں قلت تو آنی چاہیے لیکن وہ ختم نہیں ہونا چاہیے. آج ہم ان چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں، چاہے اس کے اندر کمی آ جائے. ہر شخص اپنی صحت اور فرصت کے اعتبار سے اپنا کوئی نظام الاوقات بنا لے، کتنی تلاوت کرے گا، کتنا درود پاک پڑھے گا، کتنا ذکر کرے گا، ہر چیز کی ایک حد مقرر کر لے. اور چاہے وہ قلیل ہو، تھوڑی ہو، لیکن پھر اس کی پابندی لازم ہے کہ پابندی کرے. اس پابندی اپنے نفس کو یاد رکھیے، آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے، اس نفس کو مقید رکھنا چاہیے. چاہے تھوڑا کام اس سے لے لے لیکن آزاد اس کو نہ چھوڑے. اور فائدہ بھی ہمیشہ اسی معمول کا ہوتا ہے، ذکر اذکار کا ہوتا ہے، کہ چاہے وہ معمول تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو اور ہمیشہ ہو، فائدہ ہمیشہ اس کا زیادہ ہوتا ہے. تو بھائی ہمیں سبق کو یاد رکھنا چاہیے، اور جس طرح سے ہم یہاں پر مل بیٹھے، آپس میں محبتوں کے ساتھ رہے، ایک دوسرے کا خیال کرتے رہے، تو یہاں سے جانے کے بعد بھی یہ سبق یاد رہے کہ گھر جانے کے بعد ماں باپ کا بھی خیال رکھنا ہے، بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور معاشرے میں عام لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور مومن کی تعریف بھی یہی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کامل کون ہے؟ کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو یہ سبق یاد رکھنا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کسی قول و فعل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور اگر کسی سے ہم کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہم اس سے درگزر کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں، کیونکہ اللہ کو یہ معاف کرنا پسند ہے. تو بھائی ہم ان باتوں کو یاد رکھیں، اور عید جو ہے فرما برداروں کی طرح بنائیں، اللہ کی نافرمانوں کی طرح عید نہ بنائیں. اس عید کی خوشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان آزادی اور بے باکی کا شکار ہو جائے، عید کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ عید مطیع اور فرما بردار بندوں کی طرح منانی چاہیے. کہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ عید کے دن اللہ کی طرف سے
بخشش اور نجات کا پروانہ ملتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم کہ آج اس عید گاہ سے یہ ایسے بخشے بخشائے چلے جائیں کہ جیسے جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ تو وہ عید فرما برداروں والی عید ہے، نافرمانوں والی نہیں ہے۔ تو بھائی ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی رخصتی پر بھی جو برکات ہیں اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس کی اللہ کامل برکات نصیب فرمائے، اور یہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان جب ہم سے یہ رخصت ہو اللہ کے دربار میں ہمارا سفارشی بن جائے، اللہ کے دربار میں ہمارا شکایتی نہ بنے، ہمارے لیے سفارشی بن جائے، نجات کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ یہ سعادت ہمیں زندگی میں بار بار نصیب فرمائے، یہ توفیقات اللہ بار بار نصیب فرمائے، یہ مل بیٹھنا اللہ ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ ان محبتوں کو قائم رکھے، ان الفتوں کو قائم رکھے، اور اللہ ان محبتوں اور الفتوں کو اللہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے، اور آخرت کے لیے اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ اس نعمت رمضان پر یا اللہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ اس نعمت اعتکاف پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ اس کی عبادات کی توفیق پر یا اللہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ بلا استحقاق کے یا اللہ یہ رمضان عطا فرمایا، اس کی عبادات کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ اس اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ اس مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول فرما، یا اللہ یہ سب کچھ تجھے راضی کرنے کے لیے ہے، یا اللہ کوئی اور غرض ہماری نہیں ہے، یا اللہ یہ ہمارا مل بیٹھنا، یا اللہ اس گھر میں آ جانا، یا اللہ یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے ہے، یا اللہ تیرے شایع نشان تو نہیں ہے، یا اللہ ہمارا کوئی بھی عمل تیرے شایع نشان تو نہیں ہو سکتا، یا اللہ ہے تجھے راضی کرنے کے لیے، اے اللہ تو ہمارے دل کی نیتوں کو جانتا ہے، دل کے ارادوں کو جانتا ہے، اے اللہ ہماری اپنی شان کریمی سے یا اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول فرما، یا اللہ ہم سے ان نعمتوں کا یا اللہ ان توفیقات کا حق ادا نہ ہو سکا، یا اللہ ہم نادم بھی ہیں، شرمندہ بھی ہیں، اے اللہ اس پر استغفار بھی کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے استغفار کو قبول فرما، ہمارے اعمال میں یا اللہ جو کمی کوتاہی ہے اے اللہ اس سے درگزر فرما، شرف قبولیت عطا فرما، نجات کا ذریعہ بنا، آخرت میں ذخیرہ بنا، یا اللہ دین میں استقامت کا ذریعہ بنا، یا اللہ جس طرح اس ماہ مقدس میں یا اللہ یہ توفیقات عطا فرمائی، یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ غیر رمضان میں بھی نیکیوں کا کرنا آسان فرما، گناہوں سے بچنا آسان فرما، اے اللہ جس طرح نیک صحبتوں کا اہتمام نصیب فرمایا، اے اللہ غیر رمضان میں بھی اس کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہ آپس میں مل بیٹھنا ہوا، یا اللہ محبتوں کے ساتھ ہوا، الفتوں کے ساتھ ہوا، اے اللہ جو کچھ سنا گیا سنایا گیا یا اللہ تیری رضا کے لیے ہے، یا اللہ اس میں جو اگر کوتاہی ہوئی ہے اے اللہ وہ ہماری جانب سے ہے، یا اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ اس کو خیر کا ذریعہ بنا، یا اللہ اس کو خیر کا ذریعہ بنا، اس کی برکات کو جاری و ساری فرما، زندگیوں کو بدلنے کا ذریعہ بنا، یا اللہ اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، یہ محبت الفتیں یا اللہ تو نے جو یہاں پر عطا فرمائی اپنے گھر میں عطا فرمائی، اے اللہ ہمیشہ ان محبتوں الفتوں کو قائم فرما، اے اللہ ان محبتوں کے ساتھ جس طرح یہاں پر جمع فرمایا
اے اللہ ہمیں جنت میں بھی اسی طرح جمع فرما، یا اللہ ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما، یا اللہ جو کچھ بھی عمل ہوا یا اللہ اسے قبول فرما، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما، اور اس کی برکت سے یا اللہ ہمیں اپنا مقبول بنا، اپنا پیارا بنا، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، یا اللہ جس طرح اب مانگنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، اپنی ذات پر امید لگانے والا بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری نظر کو ہٹا دے، اپنی ذات سے امیدوں کو وابستہ کرنے والا بنا دے، اے اللہ بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا، یا اللہ جو ہم سے حق تلفیاں ہوئیں اے اللہ ہماری حق تلفیوں کو معاف فرما، یا اللہ آئندہ کے لیے توفیقات کو شامل حال فرما، اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر خیر ہوا، اے اللہ اس کی برکات ہمیں نصیب فرما، سچی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما، عظمت دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ کامل اتباع کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بکثرت درود خوانی کا اہتمام کرنے والا بنا، اے اللہ بکثرت درود خوانی کا اہتمام کرنے والا بنا، یا اللہ آپ کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، آپ کا قرب ہمیں نصیب فرما، آپ کے دست کرم سے یا اللہ آب کوثر ہمیں عطا فرما، یا اللہ اس میدان محشر کی ہولناکیوں میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرما، آپ کا دیدار اور دیار یا اللہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ دل کے نیک ارادوں کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو پورا فرما، آج کی اس رات کی برکتیں نصیب فرما، آئندہ آنے والی رات یا اللہ جو لیلۃ الجائزہ ہے اے اللہ اس رات کی بھی برکتیں نصیب فرما، ہر قسمی ترقیات عطا فرما، اپنی خاص رحمتوں کا، برکتوں کا یا اللہ نزول فرما، ہر قسمی زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ دارین میں ہمیں عافیت عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم معه وآلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک۔